سب سے پہلے تو میں یہ بات بیان کر دوں کہ بہت سارے لوگ جو اولیاء اللہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ قبر چٹیے ہیں، قبر پوجیے ہیں، یہ مزارات شریف پر جاتے ہیں، وہاں جا کے استعانت و استمداد لیتے ہیں، تو شرک کے فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے یہ ہمارے امام ہیں، امام اہل سنت، امام العاشقان، امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ فتاوی رضیہ شریف ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضیہ شریف میں اس حوالے سے ایک سوال کے جواب میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور، حضرت کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح سے پڑھا کریں اور فاتحہ میں کون کون سی چیزیں پڑھا کریں؟ یہ ایک اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا گیا، جو کہتے ہیں نا کہ شرک کی مشین جو ایجاد کی یہ امام احمد رضا سے ایجاد ہوئی، اور معاذ اللہ کیسی کیسی تہمتیں اور بہتان اعلیٰ حضرت پر باندھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پر ایسے ایسے بہتان لگائے گئے، اگر فتاوی رضیہ شریف پڑھتے جائیں تو ایک ایک بہتان پر 80 کروڑوں کے وہ مستحق ہوں گے، کیونکہ جس پر جھوٹا بہتان لگایا جاتا ہے وہ شریعت میں اس کو 80 کوڑے لگتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت تو یہ ہیں، ہمارے امام تو یہ ہیں کہ جو ہمیں اصل دین دے کے گئے ہیں۔ پوچھا گیا کہ حضرت کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح سے پڑھا کریں اور فاتحہ میں کون کون سی چیزیں پڑھا کریں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مزارات شریف پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جائیں، پاؤں کی طرف سے، اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر معجہ میں کھڑا اور متوسط آواز میں با ادب سلام عرض کرے، یوں کہے کہ السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا کہ پاؤں کی طرف سے جائے اور 4 ہاتھ دور کھڑا ہو جائے، مزار شریف سے 4 ہاتھ دور کھڑا ہو جائے، اور وہاں جا کے با ادب طریقے سے سلام لیں۔ پھر فرمایا کہ پھر درود غوثیہ پڑھے 3 بار، اور پھر فرمایا الحمد شریف 1 بار پڑھے، آیت الکرسی 1 بار پڑھے، پھر فرمایا سورہ اخلاص 7 بار پڑھے، پھر درود غوثیہ پھر 7 بار پڑھے، اور وقت اور فرصت ہو تو سورہ یاسین بھی پڑھ لے، مزید وقت ہو تو سورہ ملک شریف کی بھی تلاوت فرما لے۔ فرمایا کہ یہ پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے۔ مزار شریف پر جا کے کس سے دعا کرنی ہے؟ اللہ عز و جل سے دعا کرنی ہے۔ مزار شریف پر جانا ہے، قرب میں جانا ہے، اللہ کے ولی کے قرب میں جا کے قرآن پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، اور وہاں جا کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ کہا کہ اللہ عز و جل سے یہ دعا کرے کہ الہی اس قرات پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، میں اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے لائق ہے، نہ کہ اتنا جو میرے عمل کے لائق ہے۔ تو فرمایا اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کی نظر پہنچا، میری طرف سے یہ جو ثواب ہے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا، پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو، یہ نہیں کہ اتنے جا کے کوئی غیر شرعی دعا منگنی ہے تو وہ دعا مانگ لے تو جو شریعت اجازت ہی نہیں جس کی دیتی، تو جو شرعی دعا ہے فرمایا کہ پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے، اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے۔ فرمایا وہاں جا کے پھر صاحب مزار جو ہے اس کی روح کو دعا میں قرب میں جا کے وہاں قرآن اور درود پڑھنا ہے، اور وہاں اس کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے۔ پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئی۔ اب یہ اعلیٰ حضرت اصل عقیدہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ قبر پوجیے ہیں، قبر چٹیے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارے امام نے جو ہمیں بتایا مزار شریف پر جانے کا طریقہ تو وہ تو یہ بتا کے گئے ہیں، تو اعلیٰ حضرت پر کوئی بہتان نہ باندھے۔ اگر وہاں پر کوئی خرافات کرتا ہے تو ہم اپنے حوالہ سے یہ بیان کر دیتے ہیں کہ وہ جا کے جاہل ہیں، خرافات کرتے ہیں، اور ڈھول ڈمکا ناچ گانا یہ سب کچھ حرام ہے، جائز نہیں۔
وہاں جا کے تو قرآن پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے اور دعا اللہ سے مانگنی ہے، اور دعا میں صرف صاحب مزاج کی روح کو وسیلہ بنانا ہے. تو یہ اصل چیز ہے. پھر اللہ حضرت فرماتے ہیں مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق ناجائز، اور سجدہ حرام. یہ ہے اصل بات. فرمایا مزار کو سجدہ کرنا حرام. اب سجدے کی بھی اصل دو قسمیں ہیں، یہ بھی سمجھ لیں. ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے. اگر کوئی سجدہ تعبدی کسی کو کرے گا تو وہ مشرک و کافر مرتد ہو جائے گا، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی عبادت کر سکتے نہیں. لیکن تعظیمی سجدہ اس امت میں حرام قرار دیا گیا. پچھلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ تعظیمی کیا، تعبدی عبادت کے طور پر نہیں کیا، تعظیم کے طور پر کیا، وہ اللہ کے نبی ہیں. اور حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو سجدہ کیا گیا ان کے بھائیوں نے کیا اور ان کے والدین نے جو کیا وہ تعظیمی کیا. پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی غیر اللہ کو جائز تھا، یعنی کہ نبی کے لحاظ سے ہو وہ جائز تھا. لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی کسی کو نہیں کر سکتے. تو اس لیے اگر کوئی تعظیم کی نیت سے کسی کو سجدہ کرتا ہے تو اس نے حرام فعل کیا. حرام فعل کا مرتکب ہوا، شرک نہیں ہوگا پھر بھی، کیونکہ مشرک ہونے کے لیے سجدہ تعبدی کرنا اگر وہ کرے گا تو مشرک ہو جائے گا. اگر سجدہ تعظیمی کیا تو پھر اس نے حرام فعل کیا. تو اس لیے اس اعتبار سے پھر یہ ضروری ہے کہ ہم سجدے کی دو قسمیں بنائیں، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ تعبدی. تو اس لیے اللہ حضرت نے فرمایا کہ طواف جو ہے، طواف یہ صرف بیت اللہ شریف کے لیے خاص ہے، اور کسی کو طواف نہیں کر سکتے. دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ مزار شریف پر جاتے ہیں ایسے طواف گرا نکالتے ہیں نا. یہ ساری باتیں کہاں سے ہے؟ ہمارے امام اور ہمارے علماء اور ہمارے جو اصل مقررین واعظین ہیں وہ تو اصل باتیں بیان کر دیتے ہیں کہ یار یہ جائز نہیں ہے، بالاتفاق ناجائز، طواف بالاتفاق ناجائز، اور سجدہ حرام، یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ ہمارے امام نے اصل جو طریقہ تھا مزار شریف پہ جانے کا وہ بیان کر دیا. اب کوئی تہمت لگاتا ہے، کوئی بہتان لگاتا ہے تو لگاتا رہے. ہمارا تو مزار شریف پر جانے کا یہ طریقہ ہے کہ اولیاء اللہ سے ہم صرف جا کے قرب میں جا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کا مرکز ہے. اللہ تبارک و تعالی